جنگ کرو ان کافروں سے جو تمہارے قریب ہیں اور وہ تمہارے اندر سختی پائیں. جان لو اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. جی سر. اچھا تو آپ نے یہ ڈائریکٹ آیت کی ہے، اس سے پہلے کیا لکھا گیا ہے وہ نہیں دکھایا آپ نے جی سر سر، جی. اس سے پہلے یہ لکھا گیا ہے کہ فتح مکہ ہو چکی ہے، مکہ فتح ہو گیا. اس کے بعد مکہ فتح ہونے کے بعد آپ دور دراز کے علاقوں میں یعنی کہ روم میں جا کے وہاں پہ فتوحات کر چکے ہیں. تبوک کی جنگ ہو چکی ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ جو ہے نا ایران کی فرنجز تک اپنے فوجی بھیج رہے ہیں ہمارے پیارے نبی، اور ان فوجیوں کو کہہ رہے ہیں کہ ان علاقوں کو بھی فتح کریں. اور اس کے بعد ہمارے پیارے نبی کے مرنے کے آخری سال کے آخری 3 مہینوں میں 4 مہینوں میں یہ آیت آتی ہے. اس کے بعد 3 اور آیتیں ہیں اور قرآن ختم ہو جاتا ہے. یہ تھرڈ لاسٹ فورتھ لاسٹ فائنل تو آپ مارچنگ کا آرڈر ہے. یہ آپ وکاس کا بھائی سن لیں، مطلب آپ کا کہنے کا وکاس بھائی مطلب سن لیں، وکاس بھائی پہلے سن لیں پھر بات کیجیے گا. مجید بھائی میں بات پوری کر لوں. آپ نے کہا کہ اس کا کانٹیکس بتا رہا ہوں. تو یہ آیت اس وقت آئی ہے جب اسلام نے پورے عرب کو فتح کر لیا اور وہ عرب سے باہر نکل رہا ہے. اور ہمارے پیارے نبی نے اس آیت کے آنے سے تقریباً 8-10 مہینے پہلے حجت الوداع کے خطبے میں بول دیا ہے کہ یہود و نصارہ کو آپ نے اس دھرتی سے نکال بار کرنا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اگر کہیں گے تو حدیث بھی دکھا دیتا ہوں. تو یہ سارا تو کچھ کرنے کے بعد یہ فائنل مارچنگ آرڈر ہے مسلمانوں کے لیے. جی سر. اوکے، تو آپ اس سورے کا نام بتا سکتے ہیں ہمیں؟ سورہ توبہ. سورہ توبہ. تو آپ نے اس کو پورا پڑھا ہوا ہے؟ جی سر، پورا پورا. تو آپ کو تو پھر یہ بات کا تو نالج ہوگا ہی کہ وہاں پہ آل مائٹی اللہ یہ کیوں بتا رہا ہے کہ کافروں سے لڑو، یا فار ایگزامپل وغیرہ وغیرہ چیزیں. جی سر، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے. اب دیکھیے میری بات سنیے، سنائیے نہیں، دیکھیے آپ بالکل سنائیے گا، آیت دے کے سنائیے گا ہاں تاکہ ہم جی. بھی پڑھیں اب کہ آپ اپنا اب یہ جو سنیے مدعا جو میری سنانے بات. لگے ہیں وہ کس آیت سے سنانے لگے. دیکھیں آپ نے مجھے دیکھیے کہا دکھاؤ، میں نے دکھا آپ دیا. جو اب میری بھی آپ سے وہی دیکھیے، ڈیمانڈ ہے کہ آیت دکھائیں اور پھر اس کے بعد اپنی کلام رکھیں. ہاں مجھے جی، کوئی مسئلہ نہیں. آپ میری بات سورہ سنیے. توبہ کی آیت آپ دیں، جو کانٹیکچوئل کون آپ سی آیت کھلوا رہے ہیں؟ آپ سورہ توبہ کی آیت اٹھا رہے ہو اور اس کے بیچ کون کی سی ایک اٹھاؤں؟ آیت اٹھا رہے ہو. میں بول رہا ہوں نہیں سر، آپ اس بیچ کی کی نہیں سر، بیچ یہ کی. آخر کی ہے. ایک سیکنڈ سر، پھر جھوٹ نہ نہیں، بولیں. یہ آخر وہی کی ہے، 123ویں آیت ہے. وہی تو 126 وہی میں تو 126 یا آپ 128 ٹوٹل آیتیں ہیں. ارے میری بات سنیے سر، آپ بات ہی نہیں سن رہے ہو. نہیں میں سر سنتا ہوں نا، مجھے آیت دینا. دیکھیں ہاں آپ نے کہا میں نے بالکل. آیت دے دی، اب آپ کو بھی اب وہی کہہ ہاں رہا ہوں کہ جی، آیت میں دیں آپ پہلے. کو دے رہا ہوں یہاں پہ. میری بات دیجیے سنیے پہلے، آپ دیجیے میری سر، بات سنیے. آیت دیجیے سر. آپ کہانی کی اینڈنگ اٹھا کے پبلک کے سامنے رکھ رہے ہو، ہے کہ نہیں؟ اور بول نہیں رہے ہو سر، یار اس نہیں سر، لائن کو پکڑو اور دیکھو پورا اسلام خراب ہے، سب کچھ نہیں غلط ہے، مجید صاحب اسلام دیکھیں بول رہا یہ ہے بات جنگ نہیں ہے. کرو. دیکھیں بات یہ ہے دیکھیے کہ آپ میرے اوپر آپ نے تہمت باندھ رہے آپ ہیں. نے آپ مجید ارے میری سن بات، لو، جب آپ سنو، آپ میرے اوپر اب تہمت اب باندھ رہے ہیں اگر نا آپ سر. میری بات ہی نہیں سنو گے تو میں بولوں گا کیسے، بتائیے آپ. سر آیت دینا پھر. میں نے دیکھیں میں نے آپ کی آیت دی نا بات بڑی پیشنٹ سے سنی لیکن آپ میری بات ہی نہیں سن رہے. سر، میں نے آیت دی، میں آپ سے بھی وہی ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ آیت دیں. میں آپ پہلے 2 منٹ کے لیے میری بات شانتی سے بھائی سنیں میں گے کہ نہیں؟ 2 یا 4 منٹ دے دوں گا، مجھے پہلے آیت تو چلو دیں جس کو آپ ایکسپلین کرنا اب چاہ آپ رہے ہیں. سنو تو بات سنو تو ارے یار لو جی آپ تو دوستو، بات ہی نہیں بھائی نے سن کل کل کرنی ہے لیکن آیت نہیں دینی ہے. رہے. بھائی آپ کو میں حدیث دوں گا، آپ میری بات تو سنو کم سے کم یار، بھائی آپ پہلے بات ہی دو نہیں سن نا، رہے. پہلے وہ پڑھے تو صحیح جس کو سمجھ دیں. کیا یار، آپ 1 منٹ بات سنیں گی کہ نہیں سنیں گے؟ میں سر 2 منٹ نہیں، میں 5 منٹ سنوں گا، لیکن مجھے کوئی چلو ریفرنس تو دو جس کے اوپر بول رہے ہو. سر جی، جو آپ اس وقت سورہ دکھا رہے ہیں نا یہاں پر پبلک کے سامنے اور بول رہے ہیں پورا اسلام غلط ہے، اور کیا بھائی آپ کو میں اس پورے سورے کی نالج ہے؟ یار ابھی اس بات کا جواب دیا، اس وقت سنا نہیں جب میں نے جواب دیا. نہیں، اگر آپ کو اس پورے سورے کی نالج ہے تو آپ مجھے بتائیے سٹارٹنگ میں اس سورے میں کیوں لکھا گیا، اور یہاں پر مجھے یہ بھی بتائیے کہ آل مائٹی اللہ اگر بول رہا ہے کافروں کو مارو تو آپ بول رہے وہ رسول کو نہیں مار رہے. کیا آپ یہ بات مجھے شور کر کے بتاؤ گی کہ صرف رسول کو نہ ماننے پر، کافروں کو مارنے پر اتارا گیا کہ یہاں یہ جنگ ہوئی تھی؟ اور بھائی یہ جنگ کی آیتیں نہیں ہے، یہ 123ویں آیت ارے ہے. سنیے جنگ میری چپ بات کر کے بھائی، سنتے نہیں ہے ہر میری بات چیز تم. کی اگر پازیٹیو مجید، ہر چیز کی اگر مجید پازیٹیو وے میں ہوتی ٹائمر نا تو لگا اس دیتا کی ہوں تاکہ تم نیگیٹو کل وے کل بھی نہ ہوتی ہے. کرو. دیکھو تو ایک آپ سوال کرتے ہو آپ جواب دیتے صرف نہیں ہو. نیگیٹو وے اٹھا کے لوگوں کے سامنے نہیں رکھ سکتے ہو، اور ٹھیک ہے؟ مجید سوال پروفٹ کیا تو محمد جواب صلی تو اللہ دینے علیہ دو. وسلم. سر آپ کی بات کرنے کا کوئی مینرز نہیں ہے، پہلی بات تو یہ جب تم نے مجید مجھ کی سے بول رہا سوال ہے. کیا اس کا جواب نہ دوں؟ آپ اچھے سے
थोड़ा रिस्पेक्ट से बात कर, पहली बात क्योंकि आप तुम मेरी मतलब बात को इंटरप्ट आप करे, जब सवाल disrespect- करते हो मैं जवाब देने सर लगता हूं, बीच में आप इंटरप्ट कर मेरी देते हो। बात सुन ही नहीं रहे हो, आप बोले बोलो, बोलने दे नहीं रहे हो यार आप। ओके लिसन, बैक स्टेज करता हूँ, ये देखो ये टाइमर लगा हुआ है, और अगर सवाल करोगे तो मैं जवाब दूंगा, और ये टाइमर के बीच के अलावा नहीं बोलोगे। ये टाइमर नजर आ रहा है टॉप राइट कॉर्नर पे, ये मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूँ, इस 1 मिनट में बोल लो अपनी बात, उसके बाद मेरे पास 1 मिनट होगा और तुम इंटरप्ट नहीं करोगे, ठीक है? मैं तुम्हें ऐड कर रहा हूँ दोबारा और तुम्हारा टाइमर चला रहा हूँ, बको, ये लो। देख, पहली बात आपको बात करने का तरीका नहीं, खैर छोड़ो आपकी मर्जी। दूसरी बात, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये एक हदीस है ठीक है, जहां पर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहा है कि कभी जंग मत करो, जंग कभी मत करो, लेकिन अगर जंग हो लेकिन हमेशा शांति रखो, मतलब हमेशा पीस को प्रमोट करो। इस्लाम हर जगह पीस को ही प्रमोट कर रहा है, कभी मुसलमानों ने जंग यहाँ से शुरू नहीं की है। मक्का की जंग की बात करो, जिस भी जंग की बात करो, जंग कभी मुसलमानों ने स्टार्ट की नहीं। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहा है जंग कभी मत करो, लेकिन अगर दुश्मन घर तक आ जाए तो फिर जंग से क्यों मुंह मोड़ना, बताइए। हेलो, अभी भी आपके पास टाइम था बोलने का, 2 सेकंड, 1 सेकंड, अब आपका हेलो। टाइम खत्म हो गया, अब अपने आप को म्यूट कर ले। अब 1 मिनट आप नहीं बोलेंगे मेरी बात में, म्यूट करें अपने आप को, जब तक मेरा 1 मिनट चल रहा है आप नहीं बोलेंगे, म्यूट, थैंक यू। ओके, नहीं जी, भाई ने कहा कि हदीस है, कहाँ पे है? दी इसने? नहीं दी। भाई ने कहा आयत है, दी इसने? नहीं दी। इसीलिए मैं इसको पहले भी कह रहा था, भाई पहले आयत और हदीस तो दो ना। हदीस के आपके सामने है, मोहम्मद कहता है आई हैव बिन कमांडेड, मुझे हुक्म दिया गया है, टू फाइट अगेंस्ट द पीपल टिल दे टेस्टिफाई, उनसे लड़ो जब तक वो अपने मुंह से कह ना दे देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है और मोहम्मद उसका मैसेंजर नहीं है, तब तक आपने लड़ना है उनसे। मोहम्मद कह रहा है, ये बंदा कह रहा है कुछ और। भाई यहाँ पे लिखा हुआ वो जब अटैक करे नहीं, वो जब आपको जलील करे नहीं, मोहम्मद ने आगे से बढ़ के लड़ना है और मोहम्मद के साथियों ने लड़ना है, और जब तक वो नमाज ना पढ़ना शुरू कर दे, ज़कात ना देना शुरू कर दे, उनका खून और उनकी प्रॉपर्टी यानी उनकी जायदाद और उनका माल सेफ नहीं है मुसलमानों के हाथों से। ये दीन इस्लाम की हदीस है, ये मोहम्मद की हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है। दिखाएं मुझे अभी अपनी हदीस, इनका टाइम। जी मची साहब बोल रहे हैं। अब उसको अनम्यूट नहीं करना आएगा, उसने म्यूट तो कर लिया अपना माइक, भाग गया, अब भाग गया। यार किस किस्म के डंगर इंसान है यार, किस किस्म के डंगर इंसान है। कहानी ते कहानी, कहानी ते कहानी, कहानी ते कहानी। अच्छा जी, अ, ये कौन है जी हमारे साथ? मिस्टर के एच साहब, मुसलमान है सर आप? मिस्टर के एच, बोलेंगे के एच साहब? ओके, के एच नहीं यस बोलेंगे। चैनल लिखा है मिस्टर मेरे जैन, भाई, जैन मिस्टर जैन, अहमद लिखा हुआ है। हाँ हाँ यस। तो भाई आपको भी ऐड किया था, पहले के एच को ऐड किया था जी। मिस्टर जैन बोले। क्या हाल है भाई, क्या? ठीक है सर, मुसलमान है आप? हाँ जी, जी जी मुसलमान हूँ मैं। जी सर। और क्या ये सब क्या करते रहते हैं? आराम से आप शादी उदी कीजिए और जाइए बीच में आराम करिए, कोल्ड ड्रिंक पीजिए, है ना, ठीक है सर, बिल्कुल और करेंगे। आराम करिए। ये सब क्या डिटोरिएट करते हैं यार, सर जिंदगी मेरी जीने मर्जी ना सर, दीजिए। मेरा मेरा फ्री टाइम है ना, मैं जो मर्जी करूँ अपने फ्री टाइम में। ओ, आपकी शादी हो गई है क्या भाई? सर 4 बीवी हैं, चारों मुसलमान थी। कैसे भाई, क्यों? मुसलमान था, 4 शादियां की हुई थी, चारों बीवियां मुसलमान थी, आपकी बहनें थी, उन्होंने इस्लामिक बहनें थी आपकी। फिर उसके बाद मैंने इस्लाम छोड़ा, फिर उन चारों का इस्लाम छुड़वाया। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 4 नॉन मुस्लिम बीवियां मेरी, जो कि पहले चारों आपकी बहनें थी, मुसलमान बहनें। क्या मुसलमान मैंने नहीं हो सकती है मेरे भाई, वो कैसे छोड़ देंगे बताओ? सर बिल्कुल सर, चारों बीवियां मेरी, अच्छा, चारों एक बात मुसलमान थी बता, अल्हम्दुलिल्लाह। एक मिनट एडम, मेरा एक बात बताओ भाई, कि आपका खतना हुआ है? जी सर बिल्कुल, बचपन में खतना हुआ था, जिस तरह आपके नबी का हाँ तो बचपन भाई में हुआ आप था। इस्लाम कैसे छोड़ दिए? अब आप ऑपरेशन से वो वापस लाएंगे क्या, जो कटा था सर आपका? खतना करने, मेरे बेटे पे बात सुनो, खतना जो है ना वो आपके नबी ने चोरी किया था यहूदियों से।
ٹھیک ہے، اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. آپ کے قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ ختنہ کریں. تو یہ بھی چوری کا مال ہے جو کہ محمد نے یہودیوں سے لیا تھا، اور محمد نے آپ کو بتایا بھی نہیں ختنہ کیوں کرنا ہے. ذرا مجھے بتائیں ختنہ کیوں کرنا ہے، محمد نے بتایا تھا آپ کو؟ دیکھیے ختنہ کرنے سے پتا ہے کیا ہوتا ہے، آپ جب نہیں، میں نے نہیں انٹرکورس پوچھا کریں کیا گے. ہوتا ہے. مجھے وہ نہیں بتائیں کہ آپ کو کیا پتا کیا ہوتا ہے. میں نے یہ پوچھا ہے ہاں، محمد نے آپ کو کیا بتایا ختنہ کیوں کرنا ہے. اس سے HIV نہیں ہوتا ہے. بھائی یہ میں نے پوچھا HIV تھا محمد کے زمانے میں؟ نہیں تھا. میں نے کہا جی جی محمد نے تھا. کیا بتایا ختنہ کیوں کرنا ہے. محمد صاحب نے نہیں بتایا ہے کچھ. محمد نے نہیں بتایا. تو پھر مجھے بتائیں کہ ختنہ کیوں کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ختنہ آپ کے اس نبی لیے نے نہیں نہیں بتایا. کرنا. اس کا مطلب ہے یہ چوری کیا محمد نے یہودیوں سے. اوہ، محمد ایک چور تھا، چلیے. یہودیوں کی چیزیں چراتا تھا. چلیے ٹھیک ہے، میں ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا آپ کا، میں چلتا ہوں. آپ خیال رکھیے، تھوڑا کھانا پینا کھائیے اور جی جی، وہ میں کھاتا رہتا ہوں. انجوائے کریں. آپ سنتے ہوں گے یہاں پہ آپ کے مومن بھائیوں کی جب بینڈ بجا رہا ہوتا ہے ساتھ میں کھانا کھا رہا ہوتا ہوں. کھانا کھاتے ہوئے بینڈ بجانا مجھے بڑا پسند ہے. تو گالی کیوں دے رہے ہیں؟ چلے میں نے کب گالی دی ہے بھائی؟ حد ہو گیا یار، کمال بندہ ہے یہ. جی وقار صاحب، وہ تو ایک ڈنگر آیا تھا تو چھوڑے اس کو. سر آپ اچھی باتیں کرنے والے مجھے لگ رہے ہیں، شاید ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن شاید. جی وقار صاحب. سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. اگر آپ گالیاں بھی نکال رہے ہیں تو آواز نہیں آ رہی، اچھی باتیں کر رہے ہیں تو بھی آواز نہیں آ رہی. سر آپ کی آواز کسی کنویں میں ہے سر. کچھ مائکرو فون کے پاس آ کے بولنا پسند کریں گے؟ کچھ آپ کی آواز سنائی دے. نہیں سر، بہت لو ہے. اتنی لو ہے جس کی انتہا کو نہیں. میں نے چونکہ ہیڈ فون پہنا ہوا مجھے پھر بھی تھوڑا سا فیل ہو رہا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. جو لوگ وداؤٹ ہیڈ فون ہیں ان کو تو بالکل بھی سنائی نہیں دے گا. سر بالکل نہیں صحیح آواز آ رہی، بمشکل ریڈنگ ہو رہی ہے. پلیز کچھ کریں مائک کو. اگر ہیڈ فون لگایا ہوا تو اتار دیں. آپ کا بڑا سستے والا گھٹیا ہیڈ فون مائک ہے جو کہ بالکل آواز نہیں پہنچا رہا. سر جی کوائٹ فرینکلی جو اگر آپ کی آواز مجھے نہیں آئے گی میں آپ سے کیسے میرے پیارے پہ بات کروں گا. چلیں آپ مائک کو سیٹ کریں. ان دا مین ٹائم ایک پپو بھائی ہیں. جی پپو بھائی، میں نے آپ نے ٹیکسٹ میں لکھا تھا پرائیویٹ چیٹ میں کہ آپ ایکس پاکستانی ہیں. ہاں سر، پرنام آداب سر دیکھنے سننے والوں کو. میں ایکس پاکستانی ہوں، ابھی میں انڈیا میں ہی رہتا ہوں. کب آپ نے اور ہجرت کی پاکستان سے؟ سر میں نے 90 میں کی تھی اور میں 1962 کا بورن ہوں. 28 سال مجھے ادھر رہنا ہی پڑا، ایجوکیشن وغیرہ سب ادھر ہی تھا. تو یہ میں نے پورا پیریڈ جو ہے اس کا 71 کا اور مارشاء اللہ کا اور پلس ضیاء الحق کا جو وہ میں نے پورا اپنی آنکھوں سے دیکھا اور بھگتا. اور جو بھی ہے مجھے نکلنا پڑا 90 میں 28 سال رہنے کے بعد. ابھی تو میرے کو یہاں پہ آئے تو 35 سال ہو گئے ہیں، لیکن میں نے کافی وقت جو ہے وہ اپنا پاکستان میں نے گزارا ہے. میں جی جی اتنا تھوڑا موٹا بتا دوں، میرا سکھر پلیس ہے سندھ میں وہاں کا رہنے والا تھا. مطلب وہاں پہ بھی میں ایجوکیشن وغیرہ سب سکھر میں میری ہے. پھر کراچی میں کچھ سال مجھے رہنا پڑا کیونکہ حالات خراب ہوتے جا رہے تھے، کڈنیپنگ اور یہ وہ سب کچھ ایسے گھر پہ پرابلم آتے جا رہے تھے 80 کے بعد. جیسے اسلامائزیشن تھوڑا سا عروج پہ چل رہا تھا 77 کے بعد. 77 سے پہلے تو مطلب پالیسی جو تھی وہ دوسری تھی ایجوکیشن میں، لیکن جو بھٹو صاحب نے پالیسی بنا دی تھی وہ 74 میں ہی بنا دی تھی، کیونکہ ان کو وہ امپلیمنٹ کرنا تھا یہ اسلامائزیشن، لیکن وہ لاگو نہیں ہو رہا تھا. جیسے ضیاء الحق آیا 77 میں تو اس وقت میں 9th کلاس میں تھا. پھر خیر آتے ہی جو ہے نا کافی لمبی بات ہو جائے گی اس طریقے سے. ذرا اس کو ہاں شارٹ کرتے ہیں میں تاکہ موٹی ہم لوگوں موٹی کو بات سمجھ بھی بتا لگے رہا اور تھا بات آپ بھی کو. ختم ہو. آپ کی ساری ایجوکیشنل ہسٹری دیکھنے کی ضرورت ہے. سر مین مدے پہ بات کرتے ہیں. تو پاکستان سے ہاں آپ انڈیا آئے کیوں یہ بتائیں. سر وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا چھوٹے بھائی کو کڈنیپ کیا گیا تھا میرے، تو اس میں تھوڑا پرابلم آ گیا تھا بہت بڑا. تو میرے فادر کو
रैंसम मनी देना, ये करना वो करना, क्योंकि हम नाम वाले आदमी थे, कुछ स्टेटस ठीक था हमारा वहाँ पे सिंध में। तकरीबन कोई ऐसा नहीं हो, जैसे हमारी जगवानी फैमिली से मैं था, जगवानी फैमिली को हर कोई जानता था सिंध में, एज अ पॉलिटिशियन, एज अ बिजनेस के हिसाब से। तो छोटे भाई का किडनैप हुआ था, तो वो फिर उसके बाद ऐसे हालात हुए, हमने पैसे भी दिए उनको, डाकुओं को, इनको जो भी होता है, उन्होंने लास्ट में लाश तक हमको नहीं दी। मतलब भाई तो हमको हाथ धोना पड़ा हमारे भाई को। तो उसके बाद फिर हमारे फादर की डेथ हो गई 88 में। जैसे 88 में डेथ हुई तो हमारी मदर रहना नहीं चाह रही थी, क्योंकि जिस गली में हम, सक्कर एक छोटा इलाका है, लगता बड़ा है, लेकिन एक ही जगह घनी आबादी है, गलियां गलियां, उसके अंदर मकान है। तो ये जो मोमिन साहब है ना, ये हमारे जो भाई लोग, तो ये फिर बकरा ईद पे गाय वगैरह हमारे घर के सामने काटना, ये करना वो करना, ये प्रॉब्लम बहुत हो रही थी, ताकि ये इधर से भाग जाए। तो हमारी वालदा को देखा नहीं जाता था, उल्टियां होना, ये होना, देखती थी कुछ खून खून, वो अच्छा नहीं लगता है ना देखना उस टाइम पे जानवर को। तो वो मजबूरी में वालदा ने बोला मैं यहाँ नहीं रहूंगी, तो वो इंडिया आ गई। तो इंडिया के बाद उसने जबरदस्ती बोला कि नहीं, हम तुम सब इधर ही आ जाओ। फिर 90 चले में मुझे माइग्रेट करना पड़ा, फिर मैं 90 के बाद इधर ही हूँ। मोटा मोटा ये चले बात मैंने किसी स्ट्रीम में बताई नहीं है, आपको बता रहा हूँ सिर्फ। जी सर बेहतरीन हो गया। प्लीज। चले सर, थैंक यू सो वेरी मच। और आपने अपनी सारी बात बताई, तो थैंक्स अलॉट। तो अच्छी बात है कि आप इंडिया पहुंच गए और यहाँ पे आप अच्छे तरीके से रह रहे हैं। तो देखिए, किडनैप वगैरह वाली बात को तो मैं कुछ इतना नहीं कर सकता, वो तो किसी का भी हो सकता है, किसी भी वजह से हो सकता है। वो एक ऐसी बात है कि वो, यानी वो तो दुनिया किसी भी कंट्री में हो सकता है। तो सर मसला क्या है कि हमारे जो सिंधी लोग हैं ना, वैसे ही आस्ते आस्ते 1% भी नहीं हुए हैं, जाके इतने निकल गए हैं, कुछ कन्वर्ट हो गए हैं, कुछ ये प्रॉब्लम। तो अभी आपस में ही हम लोग थोड़ा, जैसे भी जितने भी हैं वो लोग रहते हैं, तो ये उधर किडनैप करना छोटी बच्ची को, ये करना, ये अभी बहुत ही इतना बढ़ गया है कि आपको हम मतलब लड़ हाँ, भी नहीं लेकिन जो आप सकते। बता रहे हैं भाई का किडनैप पैसों की खातिर, वो तो सेपरेट चीज है ना सर। वो तो सर उस टाइम पे लड़कियों के ऊपर हमला नहीं हो रहा था, उस टाइम पे जो था ना, ये लड़कों के ऊपर, ये लड़के किडनैप होता था और रैंसम मनी मांगी जाती थी। जी। ये 78 के बाद 88 तक 90 तक यही चला आ रहा था। फिर ये अभी जब हिंदू कम होते गए, तो फिर इन लोगों ने देखा कि अभी इनको उठाओ और माइग्रेट करो और ऐसे करो, माइग्रेट नहीं, कन्वर्ट करो, सॉरी, कन्वर्ट करना, ये करना, ये आम बात है। सक्खर से बिल्कुल। आप थोड़ा सा पंजाब साइड जाएंगे ना, तो रहीम यार खान के बाद ये बागड़ी कौम है हिंदू, तो वो तो मतलब बच्चों जैसे उनके हाथ का खेल है, मियाँ बिल्कुल। मिठू जैसा आदमी। जी बिल्कुल ठीक है तो सर, ये बिल्कुल आप सही बातें कर रहे हैं। तो ये तो हम यही बता रहे हैं कि माइनॉरिटीज का कोई राइट्स नहीं है। और वो वाइट झंडे में जो वाइट हिस्सा पता नहीं ऐसे ही लगाया हुआ है दिखाने के लिए, डेमोक्रेसी की खातिर, मगर देर इज नो राइट्स फॉर द माइनॉरिटीज। और आई एम सॉरी, जो सारा कुछ आपने सहा वहां पे, उसके लिए माजरत। लेकिन लेकिन नहीं, आई मीन, बट नाउ यू आर इन अ गुड लोकेशन, गुड प्लेस, तो उम्मीद है आप और आपकी फैमिली सेफ और अच्छे तरीके से वहां पे रह रही होंगी। नाउ आई एम वेरी हैप्पी सर, बिल्कुल। अभी 14 अगस्त भी मनाते हैं दिल में, और 15 अगस्त खुल के मनाते हैं, बस ये फर्क तो है। 14 अगस्त क्यों मनाते हैं जी? सर अभी सब लगा हुआ है, कुछ लोग रिश्तेदार रहते हैं, दोस्त यार, तो अभी कोई, अब मैं तो 65 साल मेरी उम्र हो गई है, तो अभी सब लोग रिटायर हो गए, कोई किस डिपार्टमेंट में था, कोई तो किस एनी हाउ, डिपार्टमेंट में। गलत चीज नहीं मनाया करें, गलत चीज मनाने की कोई जरूरत हाँ, नहीं होती। मनाना नहीं चले, चाहिए, पर सर कोई आता है सर किसी का मैसेज, तो उसको अगर हेलो हाय कर हाँ, दिया बस तो एक रिप्लाई शिप्लाई तक रखें फिर, हाँ, रिप्लाई मनाई शनाई सप्लाई नहीं, बस वो, है मेरे रिप्लाई बस शिप्लाई बस बना बस रखें, हाँ। इसी हद तक सर। ठीक हो गया सर, थैंक यू सर सो वेरी एनीवे, मच सर। एनीवे सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम सर, अपना आपने बहुत मेरे बहुत से ख्याल बात की, रखेगा। थैंक ऑलराइट जी। अ, ये हमारे एक्स पाकिस्तानी थे, और ठीक है, देर आर, यानी अच्छी बात है कि एटलीस्ट बाहर निकल गए।
اور مائنورٹی رائٹس کے اوپر بات کر رہے تھے، تو وہ تو آپ سب کو پتا ہے، اور انہوں نے بھی بتا کے کنفرم کیا کہ کس طریقے سے ان کے گھر کے آگے اسپیشلی جان بوجھ کے ہیٹ میں یہ کام کیا جاتا تھا. ویری کامن، ویری کامن. اینی ہاؤ مسٹر وقار صاحب دوبارہ آئے، لیٹس سی ان کا مائکرو فون اب صحیح چل رہا ہو. مسٹر وقار، وقار صاحب، وقار صاحب. اوکے، وقار صاحب کا مائک ابھی تک ویسے کا ویسا ہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسٹر ایٹم، دوبارہ سے آپ آگے ہیں ادھر صاحب، نیا نام رکھ کے. آئیں گے بات بھائی تو آپ نے آئیں گے. کرنی نہیں ہے، بات کرنی ہے کوئی کہ ابھی وہی دوبارہ سیم کل کے. ثابت کرو تمہارے عیسیٰ کو، سوری تمہارے جیسس کو کہاں سے چرایا گیا، ثابت کرو. بائبل میں سے. محمد کو کیسے پتا لگا؟ ثابت کرو نا بھائی، مسیح کا. قرآن میں کہاں ایسا تمہیں دکھ رہا ہے چرایا گیا؟ جی یا سر، چیپٹر موسیٰ نمبر کو 4 ورس نمبر 157 کے لیں. دکھاؤ، دکھاؤ. یہ لیں سر، آپ کے سامنے. وقولہم انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وما قتلوا وما صلبوا ولکن شبہ لہم. جی سر. اب اس کا دکھاؤ نیچے حدیث کا پورا. حدیث نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے ڈنگر. تجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ حدیث اور آیت میں فرق کیا ہوتا ہے. تو اب حدیث دکھاؤ نا. یہ قرآن کی آیت ہے ڈنگر. تو اس کی حدیث دکھاؤ اب. کیا پاگل ہو تم؟ قرآن اور حدیث دونوں ساتھ ساتھ ہے، دونوں دکھاؤ. تو بتاؤ نا پہلے یہ کیا لکھا ہوا ہے. یہ چوری کا مال ہے اور کیا؟ ہندی دکھاؤ، ہندی مجھے. چلو ہندی پڑھو، پڑھو ہندی پڑھو. تھا ان کے گھر سے یا کہنے کے قرار کے نسندے ہم نے ہی اللہ کے رسول مریم کے پتر عیسیٰ مسیح کو قتل کیا، حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ ہی اسے سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے کسی کو مسیح کا سدس بنا دیا. نسندے اللہ نے جن بہروپ ڈال لوگوں دیا نے کسی کے اوپر. وہ متبھید نشچے ہوئے اس کے سمبندھ میں بڑے سندے میں ہیں، انہیں اس کے سمبندھ میں انومان کا پالن کرنے کے سوا کوئی جان نہیں، اور انہوں نے اسے نشچت روپ سے قتل نہیں کیا. اب اس کا سمجھاؤ مجھے، کیوں؟ اس کی ڈیفینیشن تمہیں کو سمجھ نہیں سمجھاؤ. آیا پڑھ کے؟ نہیں تو سمجھاؤ نا. تمہیں پڑھ کے سمجھ نہیں آیا؟ پڑھ کے سمجھ رہے ہیں تو تم کس طرح ثابت کرنا چاہتے ہو، یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں. میں یہ ثابت ہو گیا محمد نے کرسچن اسکرپچر کے خلاف یہ بات کی ہے. چور تھا محمد. اب وہ کون بائبل ہوتا میں ہے تم کسی جو دوسرے کے بتا رہے مذہب کے ہو بارے وہاں میں سے بات کہاں کرے؟ پہ آیا؟ محمد کون ہوتا ہے کسی دوسرے کے مذہب کے بارے میں بات کرے؟ کیوں ثابت کی نہیں اس نے کر پا رہے ہو نا تم، کسی آیت اور دکھا بھائی رہے وہی ہو. تو کہہ رہا ہوں، اس نے کسی دوسرے کے مذہب کے بارے میں بات کیوں کی؟ وہی بات جو تم مجھے کہہ رہے ہو کہ تمہارے محمد نے کیوں کی، وہ پوچھ رہا ہوں میں تم سے. محمد نے جو کیا وہ کیا، تم ثابت کرو نا بھائی کہ اور عیسیٰ بھائی مسیح کو مطلب چڑھایا ثابت ہی تو گیا کر رہا ہوں. اس کے پیسوں کو. محمد عیسیٰ مسیح کے کتنے 100 سال بعد آیا؟ مجھے نہیں پتا. جا بیٹا جا کے کسی تم مولانا سے ثابت پڑھ کے کرو آؤ، نا. سمجھ کے آؤ، پھر میرے سنو پاس آگے سنو بات کرنا. جب امب کا پتہ نہیں ہے تو بعد مجھ سے امب کرنی ہے تو نے. گیٹ لاسٹ ڈنگر کی اولاد. جی وقار صاحب آپ کو تیسری دفعہ لینے لگا ہوں. آئی ڈونٹ نو آپ مائک کیوں نہیں سیٹ کر رہے اپنا. مسٹر وقار، یار وقار، اسٹریم یارڈ میں آنے سے پہلے نا ایک اور اسکرین ہوتی ہے، اس اسکرین کے اوپر آپ اپنے مائک کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں. جب آپ اس اسکرین پہ مائک کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کا مائکرو فون کیسا چل رہا ہے کیسا نہیں چل رہا. جی یاسر صاحب. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی آ رہی ہے. مسلمان ہے کرسچن ہے؟ میں مسلمان ہوں. میں ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کے پاکستان سے ساتھ. انڈیا سے سر؟ انڈیا سے. جی سر بولیے. ہاں، تو جو اب اپنی آیت دکھائی اس میں لکھا ہے کہ جو مریم ہے وہ جو جیزس ہیں، آپ کے یہاں جس کو جیزس بولتے ہیں، ہمارے یہاں اس کو یہ بولتے ہیں عیسیٰ. ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ.
تو قرآن تو میں جو آپ لکھا ہے کے وہ یہاں پڑھ لکھا لیں. ہے کہ مسیح عیسیٰ ابن ہاں مریم. وہی تو بتا رہا ہوں میں، جو جیزس ہیں وہ مریم کے بیٹے ہیں، نہ کہ اللہ کے بیٹے. یہ لکھا ہے نا، یہ تو لکھا سر آپ کون سا کے کرسچن بائبل میں لکھا انکار ہے. کرتا ہے کہ کون سا میں کرسچن لکھا انکار کرتا ہے میں کہ میں دونوں بولتا ہوں نا، سن تو میں لیں دونوں سر، بولتا ہوں. ایک سیکنڈ رک ہاں جائیں گے. کون سا کرسچن ہاں انکار کرتا ہے کہ مسیح جو ہے وہ مریم کا بیٹا نہیں ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ دونوں میں سیم ہے. جی کوئی غلط بات نہیں لکھی ہے نا بائبل کے لیے، نہیں لکھے ہیں. جی تو اس کے بعد آگے چلیں. لکھا یہ ہے قرآن میں یہ لکھا ہے کہ وہ اللہ کے میسنجر ہے. میسنجر پتہ ہے جو اور بھائی پیغام یہ دیتے ہیں، آیت پڑھیں جو سامنے آپ کے، آپ کو آیت پڑھی جاتی ہے؟ وہی تو میں پڑھ رہا ہوں، دی تو وہ میسنجر پڑھیں آف نا، اللہ. یہی تو لکھا پڑھیں. ہے، یہی تو لکھا نا، دا میسنجر ہاں آف جی اللہ. تو آگے قرآن آگے. میں یہ لکھا ہے، قرآن میں یہ لکھا ہے کہ وہ میسنجر آف اللہ ہے، اللہ کے میسنجر ہے. ٹھیک ہے، اور ان کو نہیں مارا گیا، یہ لکھا ہے. بائبل میں لکھا گیا ان کو مارا گیا، ان کو سولی پہ چڑھایا گیا. قرآن میں لکھا ہے ان کو نہیں مارا گیا، ان کو نہیں سولی پہ چڑھایا گیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا. یہی لکھا ہے اس آیت میں. سمری آپ سمجھ لو، یہی لکھا ہے بس، اور کچھ لکھا ہے؟ بس یہی لکھا ہے قرآن میں. تو آپ کے یہاں لکھا ہے بائبل میں جو مسیح ہے اس کو وہ مریم کے بیٹے ہیں، اور اللہ کے بھی بیٹے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ مارے گئے، سولی پہ اوہ چڑھائے گئے بائی دی اس کو کیا بولتے ہیں جو ابھی اسرائیل میں ان کو کیا بولتے ہیں؟ کفار ہمارے یہاں ان کو بولتے ہیں. آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں اس کو؟ اسرائیل میں جو ہے حضرت موسیٰ، ان کے جو یہ ہیں ان کو کیا بولتے ہیں؟ ان کو یار اپنی یہودی بات بولتے پوری ہیں کر کیا؟ دو تاکہ میں کوئی بول سکوں، کیونکہ تم اتنی ہاں سلو یہودی سپیڈ میں بول رہے یہودی ہو نا، بولتے ہیں نا، قیامت وہی آ تو جائے گی آپ. تمہاری ہاں بات ہاں پوری نہیں ہوگی. ارے ہاں ہاں بولا کرو نا بیچ بیچ میں، تو میں سمجھ پاؤں کیوں گا، آپ بولا ہوں؟ سن پا رہے تم تو بول میں رہے ہو میں سمجھ سن پاؤں رہا گا ہوں، آپ. تاکہ بات ختم کرو یار، ہاں آگے چلیں. ٹھیک ہے، تو جو یہودی ہے آپ کے یہاں لکھا گیا کہ یہودی نے ان کو مار دیا، ان کو سولی پہ چڑھا دیا. ٹھیک ہے، او مائی گڈنس. تو بس یہی لکھا ہے، اور قرآن میں یہ لکھا ہے، اور آپ کے بائبل میں یہ لکھا ہے. تو مین پوائنٹ پہ آتے ہیں. آپ کیا بول رہے ہو قرآن میں یہ مطلب چرائے گا، آپ کے بائبل سے چرایا گیا ہے، تو یہ کس حساب سے چرایا گیا ہے؟ یہ تو سب الٹا لکھا ہے اس میں. اوکے اب چپ کر جاؤ، اب میں آنسر دینے لگا. اب ہاں بولنا ٹھیک ہے، نہیں، جس طرح بتائیے. میں تمہاری بات بھی چپ تھا. اوکے. ٹھیک ہے، پہلی بات یہاں پہ تم نے ہائی لائٹ کروایا کہ وہ اللہ کا میسنجر ہے. یہ تم نے ثابت کرنا ہے کہ مسیح نے آ کے اللہ کے حکم کے بارے میں بات کی تھی. قرآن میں ایک کلیم ہے، یہ چوری کا مال ہے، کلیم ہے. تم نے قرآن سے ہٹ کے یہ بات ثابت کرنی ہے تاکہ قرآن کے اس کلیم کو ثابت کر سکے. نمبر 1. نمبر 2، تم نے دوسری بات کی کہ یہودیوں نے ان کو صلیب چڑھایا. مجھے قرآن سے ہٹ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرو، ثابت کرو کہ یہودیوں نے ان کو صلیب چڑھایا. نمبر تیسری بات، مجھے ثابت کرو کہ اس کو زندہ اٹھا لیا گیا تھا مگر سولی نہیں چڑھایا گیا تھا. یہ 3 باتیں جو تم نے اس آیت کو دیکھ کے کری ہیں، اس کو اگر ثابت کرو تو قرآن سچائی میں آتا ہے. ورنہ یہ عیسیٰ نامی شخص کو، مسیح نامی شخص کو بائبل سے چڑھایا، اس کے اوپر تہمتیں باندھی. تہمت مینز ایک ایسی چیز جو اس نے نہیں کی وہ ہاں کہی. مجھے آتی ہے. قرآن دوسرے مذاہب کو، شٹ اپ پلیز سر، میں بول رہا ہوں، میں ابھی ٹائمر لگا دیتا ہوں آپ کو. قرآن ٹھیک ہے، جو ہے وہ چوری کرتا ہے لوگوں کو، ان کو اپنے مطابق موڈیفائی کرتا ہے اور اپنے دین کا حصہ بناتا ہے، اور اسے بلاسفیمی کہتے ہیں، دوسرے کے مذاہب کے اوپر بولنا کہتے ہیں. اب میں ٹائمر لگا رہا ہوں، 1 منٹ بولیں گے، زیادہ نہیں بولیں گے. آپ کا 1 منٹ. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں اس کے بارے میں. آپ کا کلیم ہے کہ قرآن میں جو بھی لکھا ہے وہ چوری کا مال ہے، مطلب آپ کے مذہب سے اٹھایا گیا اور ادھر کاپی پیسٹ کیا گیا ہے، یہی کہنا ہے. لیکن جیسا ہم دیکھ سکتے ہیں ادھر سب کچھ الٹا لکھا گیا ہے. آپ بتا رہے ہو موڈیفائی کرتا ہے قرآن، ٹھیک ہے، موڈیفائی بھی مان لیتے ہیں. تو آپ کا دوسرا کلیم تھا، اس کو ثابت کر کے دکھاؤ. کیا آپ یہ ثابت کر سکتے ہو کہ جیسس کو سولی پہ چڑھایا گیا؟ یہ ثابت کر سکتے ہو؟ ہاں یا نہ میں جواب دو. کیا آپ یہ ثابت کر سکتے ہو؟ ٹھیک ہے، نہیں ثابت کر سکتے. کیا آپ یہ ثابت کر سکتے ہو کہ اس کو زندہ نہیں اٹھایا گیا؟ جیسے آپ میرے کو بول رہے ہو، آپ ثابت کر سکتے ہو. کیا آپ یہ ثابت کر سکتے ہو کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں؟ جیسس نے خود کہا ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں. کیا آپ یہ ثابت کر سکتے ہو بائبل سے؟ اگر کر سکتے ہو تو میرے کو بتانا اس کے بعد، جو ٹائمر ختم ہونے کے بعد. ٹھیک ہے. اوکے جی، آپ نے دیکھا کہ میں نے ان سے سوالات کیے جس کے اوپر یہ پرچار کر رہے تھے، اور اب جو ہے نا یہ مجھے کاؤنٹر کوشچن کر رہے ہیں، میرے سوالوں کے جواب نہیں دیے انہوں نے. یو انڈرسٹینڈ میں دس؟ بتا شٹ اپ ٹھیک ہے، یار، تم کتنے بغیر ہو تو یار. تمہاری باری میں بولا نہیں، سوری تم کیوں انٹرپٹ کر رہے ہو؟ مائک کو میوٹ کرو. سوری
ٹھیک ہے میوٹ کرتا ہوں میوٹ کرو, شٹ اپ, میوٹ یور مائک. وٹ کائنڈ آف این ایڈیٹ آر یو یار, ٹائمر بیس بات ہو رہی ہے, میں اپنا ٹائمر ریسیٹ کر رہا ہوں. دیکھیں سوال کا جواب سوال نہیں ہوتا, آپ پہلے اپنے سوال کو پورا کرتے ہیں, اس کے بعد آپ اگلے کو کہتے ہیں کہ جناب اب میں نے یہ پروف کر دیا ہے, اب آپ پروف کریں. دس از ہاؤ ورک ورکس. تم نے کلیم رکھے, میں نے کہا اس کو ثابت کرو. تو اب اگر میں نے رکھا ہے اور تم اس کو ثابت نہیں کر رہے تو یو کین ناٹ کاؤنٹر کوشچن. اور آپ نے کہا کہ جیسس نے کہاں پہ کہا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں, سر جان 10:36. جیسس سیڈ I said I am the son of God. انہوں نے خود کہا ہے, اور ملٹیپل جگہوں پہ بھی کہا ہے. مارک 14:61-62 میں بھی کہا ہے, ملٹیپل جگہوں پہ کہا ہے. تو بھائی صاحب میرا یہاں پہ یہ بات نہیں ہے کہ اس نے ابھی کیا کہا. آپ کے قرآن نے جیسس کے 600 سال بعد آ کے کچھ کلیم رکھے ہیں. میں ابھی اس کلیم کی بات کر رہا ہوں کہ اس کو آپ کس طریقے سے ثابت کریں گے کہ وہ کلیم سچے ہیں, اور پھر ہم ان پیرامیٹرز کے اوپر باقی چیزوں کو بھی دیکھیں گے, کیونکہ کلیم آپ لوگوں کے ہیں. مائک از یورز. ٹھیک ہے, تو مجھے پہلے مجھے یہ پروف کرنا ہے کہ یہ کلیم صحیح ہے یا غلط ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے آپ نے جیسا یہ کلیم ثابت ہمیں کرنا پتا ہے کہ سوری آپ کو ٹائمر ریسیٹ کرتا ہوں کہ اللہ کے میسنجر تھے جیسس, وہ آپ نے اس قرآن کے اس کلیم کو ثابت کرنا. میں ریسیٹ کر رہا ہوں سر آپ کا ٹائمر, دے گو. چلو ٹھیک ہے, میں آپ کو کلیم ثابت کروں یا نہ کروں, وہ یہ میں کر سکتا ہوں یا نہ کر سکتا ہوں, یہ پوٹینشیل کی بات ہے. یا آپ کو بیک میں جانا پڑے گا, پھر سے اسی ہسٹری میں جانا پڑے گا, یعنی 2000 سال پیچھے جانا پڑے گا, تو آپ یہ کلیم ثابت کر پاؤ گی کہ جیسس واقعی میں ہمارے قرآن میں ایگزسٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, یہ آئے کہاں سے اور کیوں آئے. تو ہمارے قرآن میں ان کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ بس آپ ہی پیغمبر نہیں ہو. ہمارے قرآن میں یہ لکھا گیا, ملٹیپل جگہ لکھا گیا ہے کہ آپ ہی بس میرے میسنجر نہیں ہو, آپ سے پہلے بھی بہت سارے میسنجر آئے ہیں. اپروکس 1,00,000 سے زیادہ میسنجر میں نے دنیا پہ بھیجے ہیں, لیکن ان میں کچھ خاص میرے اپنے تھے جن کو میں نے خاص علامت دی, جن کو میں نے خاص طاقتیں دی کہ وہ اس دنیا پہ کچھ کر پائے. ٹھیک ہے, ان کو میں نے کچھ جادوات آپ کو جس کو بولتے ہیں, یا آپ ایک ٹائم میری ختم ہو گیا. شیٹ یار اچھی بات ہے کہ ہم لوگ 1 منٹ کا ٹائم رکھ رہے ہیں, کیونکہ اگر زیادہ لمبا ٹائم رکھا ہوتا تو یہ اگلے 5 منٹ صرف یہی کہانی سناتے اور اصل مدے پہ نہ آتے. یار محمد تم اکیلے نبی نہیں ہو, بہت سارے نبی ہیں, اس کا کیا تعلق ہے ہمارے اس ایویڈنس کو کلیم کرنے کے لیے کہ جیسس مسلمان ہے کہ نہیں ہے. اور میں نے کہا ہے کہ قرآن میں کلیم ہے, کلیم کا مطلب ہوتا ہے قرآن کچھ چیزیں کہہ رہا ہے, اس کا ایویڈنس دینا ہے. اب ایویڈنس آپ قرآن سے ڈھونڈیں گے, ایکسکیوز می,